السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین نے کس طرح سے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جو ہے وہ اپنا لیا۔ توحید کو تو وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے اور تمام چیزوں کا خالق ایک وہی اکیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام اور جو اولیاء کرام اور بزرگان دین تھے ان کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے اور ان کو بھی معبود بنا لیا گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور انہیں یہ بات غلط محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد جب دعوت تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہیں غیب کا علم ہوتا ہے یا پھر اپنے پچھلے انبیاء کرام نے کوئی ایسی کتاب چھوڑ دی ہو جس میں یہ بات لکھی ہوئی تمہیں مل گئی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ ایک اور جگہ فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اندازے لگاتے ہو۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ ہی انبیاء کرام کی کتابوں میں نے کوئی ایسی بات ملتی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا اس کی پیروی کی۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے ڈگر پر چل رہے ہیں، یعنی کہ انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو اور وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی کوئی قدرت حاصل نہیں، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو۔ اسی لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ اور فرمایا اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا
کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کے پکار کے سوائے بھٹکنے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ پانی سے مثال جو دی گئی ہے وہ صحرا کی دی گئی ہے۔ صحرا میں چھلاوا ہوتا ہے، یعنی کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ مثال وہی دی گئی ہے۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں، یکساں تمہاری طرح بالکل، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور پھر ان کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور پھر ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل حیران ہو کر رہ گئے۔ ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرا تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھنے کے قائل نہ تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنائیوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی بیان کر دیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر ڈالیں گے یا خپتی بنا کر رکھ دیں گے، یعنی کہ پاگل۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کرام کو دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل فرمائی ہے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ کیا ان کے پاؤں میں جن سے یہ چل نہیں سکتے، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ نہیں سکتے، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ نہیں سکتے، یا کان ہیں جن سے سن نہیں سکتے؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی ہے۔
لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ تو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے، اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کو چل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔